فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی صورتحال کا جو صورتحال اس شہر میں بنی ہوئی تھی. اور وہ ہمارے لیے پاکستان ایک معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے آپ کے سامنے, اور اس معاشی دلدل سے نکلتے ہوئے پاکستان میں اس معاشی ہب کراچی کا بہت بڑا کردار ہے. تو یقینی طور پہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی بھی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ان تمام معاملات میں, اور ان تمام معاملات میں ہم سب کو بہت ویجیلنٹ ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بھی آج سے کوئی 3 دن پہلے چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اس حوالے سے بیان بھی جاری ہوا تھا, اور ہم نے یہی اپیل کی تھی اور یہی گزارش کی تھی کہ ہم سب کو ان جنرل, میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس شہر کے رہنے والے ایک ایک شہری کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے فسادات میں کہیں سہولت کاری کرتا ہوا نہ پائے. کیونکہ اس شہر میں امن کا اگر کسی کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے تو وہ خود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جناب, ہمارے کارکنان کی شہادتیں ہوئی ہیں. ایک پورا ایک ایرا ہے, 10-15 سال جو ہے وہ اس کے آپ کے سامنے موجود ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور چونکہ یہ شہر ہم اس کو اون کرتے ہیں تو اس شہر میں امن کی ذمہ داری بھی ہم نے بڑی محنت سے ان تمام معاملات کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ اس میں بہت حد تک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس میں کامیاب ہوئی ہے. اور جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کے وہ کارکنان جو جن کا تعلق جو ہے وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تھا, بریلوی مکتبہ فکر سے تھا, وہ محرم اور عاشورے کے جلوس میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے دیتے. یہ بھی انوکھا کام جو ہے اس کا کریڈٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جاتا ہے. اگر کراچی اجتماع میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے اہل تشیع کارکنان جو ہے جن مسلک سے تعلق رکھنے وہ کارکنان جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. بڑی محنت کی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس امن کو حاصل کرنے میں, اور ہمیں یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو پچھلے 7-10 دنوں میں یہ ساری کارروائیاں ہوئی ہیں, چیزیں ہوئی ہیں, یہ کسی طور بھی جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کا پورا ارادہ تھا. اللہ کر کے جو ہے وہ وہاں پہ امن معاہدہ ہوا ہے. میں اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کروں گا کہ وہاں کی نکمی نااہل حکومت کی جو ذمہ داری تھی شاید وہ بھی پوری نہیں کر سکے. تو اور ایک بات بنیادی بات ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کسی کو وہ کہتے ہیں نا حرف نہیں آنے دیں گے, اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہماری اجداد کی قربانیوں کے ثمر سے ہمیں اس پاکستان کا حصول ہوا ہے, تو اس کی سالمیت پر ایک آنچ آنے نہیں دے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. ایک راول دستے کا کردار ادا کریں گے اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ تمام لوگ جو اس امن کو خراب کرنے میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کر رہے ہیں, اس پہ ریاست کو بھی حکومت کو بھی ایگل آئی رکھنے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں سندھ حکومت سے اختلاف اپنی جگہ, سندھ کی جو پولیس ہے وہ ہماری بھی پولیس ہے, وہ لوگوں کی اس شہر کے اس صوبے کے امن کی جو ہے وہ ذمہ داری ان کے پاس ہے. لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو ٹھیک رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ پولیس افسران اور پولیس کانسٹیبل اور دیگر لوگ جو ہیں وہ, جس میں سے 5 تو کم زخمی ہوئے تھے, 3 کی شاید حالت زیادہ تشویشناک تھی. کل کی میں بات کروں اگر تو سندھ پولیس ہماری پولیس ہے, اور اس پہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول عمل نہیں ہے. سندھ حکومت کی اگر میں بات کر لوں تو سندھ حکومت کو بھی جو مجھے لگتا ہے ذمہ داریاں انہوں نے پوری کرنے میں بہت دیر کی, اور میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 27 تک تو وہ میرے خیال سے چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی سندھ حکومت. کوئی بھی شاید چیف ایگزیکٹو صوبے سے لے کر وزراء اور تمام لوگ یقینی طور پہ 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن تھا اور اس کے سلسلے میں جو پروگرام تھا. مگر بہرحال ایک ایسی صورتحال کہ جس میں پروونشل کیپٹل میں اس انداز سے روڈ بلاکیج تھی, وہ لوگ جو گلشن عدید میں رہتے ہیں, اسٹیل ٹاؤن میں رہتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ مین سینٹر آف دا سٹی میں آنا ہوتا تھا تو ان کو لگ بھگ 3 گھنٹے لگ رہے تھے. یہ پریشانیاں بھگتی ہیں اس شہر کے لوگوں نے.
یہ پریشانیاں آگے نہ آئیں ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام شہریوں کے لیے. اس کے لیے جو کام سندھ حکومت نے کرنا تھا شاید اس کے کرنے میں انہوں نے دیر کی، یقینی طور پہ دیر کی. یہ ساری باتیں، یہ سارے کام پہلے بھی تو ہو سکتے تھے. یہ کوئی اس دھرنے کو کوئی 7-8 دن ہو چکے ہیں میرے خیال سے، کل جا کے جو ہوا 9 دن ہو گئے. تو یہ 9 دن سے ستو پی کے سو رہے تھے یہ لوگ. کیا ان کی بھی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ بھی پوری نہیں کی. دیکھیں، ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن از دا اونلی سولوشن جب ہم جمہوری معاشرے کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ذمہ داری پوری کرنی تھی. کل یا پرسوں مجھے وزیر داخلہ صاحب نظر آئے تھے ٹی وی پہ، آپ لوگوں کے کیمرے کے اس سے ہی دیکھا میں نے. ویسے وہ غائب تھے، شاید پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، کیا تھا سلسلہ. تو وہ ذمہ داری پہلے پوری کر لیتے تو یہ شاید نوبت ہی نہیں آتی. اور اس سے سب سے زیادہ بنیادی بات، ٹھیک ہے یہ بات کہ ایک واقعہ کرم ایجنسی میں، بارہ چنار میں ہوتا ہے، کے پی میں ہوتا ہے. خود کے پی کی حکومت پچھلے 3 مہینوں سے کیا کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے کرم ایجنسی، پارا چنار یا دیگر اضلاع یا دیگر ڈویژنز جو کے پی کے ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج کی نہیں ہے، 3 مہینے سے خراب ہے. فریقین کی بات سننا اس علاقے کی انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری تھی. وہ 3 مہینے سے سو رہے تھے، 3 مہینوں سے سو رہے تھے دونوں فریقین، چاہے وہ اس جانب ہو چاہے وہ دوسری جانب ہو. ان کی بات سننے کی ذمہ داری اس صوبے کی حکومت کی تھی، انتظامیہ کی تھی. ان کے لیے شاید اس صوبے کا امن ترجیحات میں نہیں تھا، ان کے اوپر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا. انہوں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ جی اسلام آباد پہ ہم نے دعویٰ بولنا ہے، اور ایک الیکٹڈ حکومت کو، ادھر کے ریاست کو، ریاستی اداروں کو جو ہے ان کو انہوں نے بیشنگ کرنا. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے. وہ سلطان راہی کہوں کیا کہوں ادھر کے سی ایم کو، مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. مطلب جو ان کے کام ہے بھائی تم وہ تو کر لو، وہ کرنے میں تم کسی طور بھی تم تیار نہیں ہو. واحد صوبہ جو مقروض ہے 18ویں ترمیم کے بعد، پتہ نہیں کون سے